داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دل فگار ایپیسوڈ 28۔ انکل ممی کو اپنے گھر بہت پیارے تھے۔ وہ آخری وقت تک انہیں بچانے کی کوشش کرتی رہیں۔ لیکن انکل، اگر میں یہ گھر نہ بیچتی تو میں کبھی بھی انگلینڈ میں سکون سے نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے زندگی بھر اپنے اس فیصلے پر دکھ ہوتا رہے گا، لیکن اب مجھے پتہ ہے کہ میرے خاندان کا کوئی نشان اس ملک میں باقی نہیں رہا ہے۔ میں ہر نشان مٹا دینا چاہتی ہوں تاکہ اس ملک سے جہاں میرا خاندان برباد ہوا میرا کوئی تعلق باقی نہ رہ جائے۔ ندا اتنا کہتے ہوئے رونے لگی۔ ندا، خود کو سنبھالو، اب غم ختم ہو گئے ہیں، آگے خوشیاں ہی خوشیاں میری بیٹی کی منتظر ہیں۔ تم واپس چلی آؤ، میں تمہیں ایک بہت بڑا سرپرائز دوں گا۔ بیٹا، میں نے اپنے ایک دوست کے بیٹے فہیم کا تم سے ذکر کیا تھا۔ میرا دوست اور فہیم دونوں نے اس رشتے کو پسند کر لیا ہے۔ تم واپس آ جاؤ تو میں مزید بات آگے چلاؤں، انکل نے ندا سے کہا۔ انکل، میں ابھی نہیں آ سکتی، لیکن اب میں بھی زیادہ عرصہ یہاں رکنا نہیں چاہتی۔ جلد آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہوگی، ندا نے آنکھوں کو آنسوؤں سے خشک کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹی، اپنا دھیان رکھنا۔ اس کے بعد ندا نے فون کاٹ دیا تھا۔ ندا اپنا گھر بیچ دینے کے فیصلے پر پچھتا رہی تھی، لیکن یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اس غم کو بھی برداشت کر لے گی۔ فراز کئی روز سے بہت اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ شرازی صاحب نے فراز کے کاروبار میں 50 لاکھ اپنی انویسٹمنٹ پوری کر دی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے نادیہ اور فراز کی شادی کی تاریخ مقررہ تاریخ سے کئی روز پہلے کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ صادق صاحب کو شرازی صاحب کی بات فراز کی مخالفت کے باوجود ماننی پڑی، کیونکہ اس وقت شرازی صاحب اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں تھے۔ اس روز سے فراز کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ مکمل طور پر نادیہ کے قابو میں آ چکا ہے۔ فراز نادیہ سے شادی کرنے کے فیصلے کو زبردستی ہی صحیح لیکن قبول کر چکا تھا، پر جب سے بنش بخاری اس کی زندگی میں آئی تھی، فراز کے دل و دماغ میں زلزلہ سا آ گیا تھا، کیونکہ بنش اور ندا میں صرف صورت کا فرق تھا، ورنہ دونوں ایک ہی معلوم ہوتی تھیں۔ فراز بنش سے بے انتہا متاثر ہوا تھا اور اس کا دل بنش کو پسند کرنے لگا تھا، جبکہ نادیہ کبھی بھی فراز کی پسند نہیں رہی تھی۔ آج بھی فراز اپنے بڑوں کے فیصلوں کی وجہ سے خاموش تھا اور اسے نادیہ سے شادی کا فیصلہ جبراً قبول کرنا پڑا۔ فراز نے اس دوران کئی بار بنش سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ملازمہ نے فراز کو بتایا کہ بی بی کسی سہیلی کے گاؤں گئی ہوئی ہیں۔ اس بات نے فراز کی طبیعت کی بدمزگی اور بڑھا دی تھی۔ فراز نے سگریٹ ختم ہونے پر نیا سگریٹ سلگا لیا۔ سر، میں مس بنش بخاری کے آرڈر کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، فراز کے سامنے بیٹھے سیکرٹری نے کہا۔ ہاں کہو، فراز نے کہا۔ سر، مس بنش کے مال کی لاگت ان ریٹس کے لحاظ سے بہت زیادہ نکل رہی ہے جن پر ہم نے انہیں مال دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں آپ یہ آرڈر کینسل کر دیں، سیکرٹری نے کہا۔ ناصر، تم صرف مال تیار کرواؤ، میں مس بنش کا آرڈر کینسل نہیں کروں گا۔ تم اس بات کو نہیں سمجھو گے، فراز نے کہا۔ مسٹر فراز، میں اندر آ سکتی ہوں؟ اتنے میں فراز کے کانوں میں جل ترنگ بج اٹھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو بنش فراز کے سامنے کھڑی تھی۔ پلیز آئیے نا، فراز نے کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بنش کو دیکھ کر بے اختیار فراز کا چہرہ کھل اٹھا۔ مسٹر فراز، آپ کے لیے خوشخبری ہے، ندا نے فراز کی طرف دیکھ کر کہا۔ فرمائیے مس بنش، فراز نے پوچھا۔ مسٹر فراز، انگلینڈ سے آپ کے مال کی پسندیدگی کی رپورٹ آئی ہے، آپ کل سے ہمارے لیے مال بنا سکتے ہیں، کمپنی نے آرڈر آپ کو دے دیا ہے، ندا نے کہا۔ شکریہ مس بنش، مال تو ہم بنا ہی رہے تھے، خوشی ہوئی کہ آپ کا آرڈر بھی ہمیں ملا ہے۔ آپ کے کہنے سے پہلے میں کہہ دوں کہ میں پورے آرڈر میں مال کی کوالٹی کو گرنے نہیں دوں گا، فراز نے ندا کے منہ کی بات چھین لی تھی۔ مسٹر فراز، یہ مال آپ کے وعدے کے مطابق اگلے ماہ تک ہمیں مل جانا چاہیے، ندا نے کہا۔ مس بنش، آپ تسلی رکھیے، آدھا مال تیار ہو چکا ہے، باقی کا آدھا مال جلد از جلد تیار کیا جائے گا، فراز نے کہا۔ اس گفتگو میں سیکرٹری ناصر خاموش بیٹھا رہا تھا۔ جو مال تیار ہو گیا ہے آپ اسے چل کر چاہے دیکھ لیجئے اور اس کی کوالٹی کو بھی چیک کر لیجئے، فراز نے ندا سے کہا۔ پھر وہ دونوں فیکٹری کی ورک شاپ میں چلے آئے، جہاں لیدر کے انبار لگے ہوئے تھے اور کاریگر ندا کے دیے ہوئے آرڈر کا مال تیار کر رہے تھے۔ ندا سرسری سے انداز میں چلتے ہوئے ان کی تیاری کو دیکھتی رہی۔ فراز اتنے کم ریٹس پر مال بنا کر
تم نے معاشی طور پر خود کو دیوالیہ کرنے کا مکمل بندوبست کر لیا ہے اور میں تمہیں برباد کر کے چھوڑوں گی، ندا نے فراز کے ساتھ فیکٹری کے گودام کی طرف بڑھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ ندا نے آفس میں فراز اور اس کے سیکرٹری کے درمیان بینش کا آرڈر کینسل کر دینے والی بات دروازے کے پیچھے سے کھڑے ہو کر سن لی تھی، اور یہ سن کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا تھا کہ ندا کا دیا ہوا آرڈر فراز کو نفع کے بجائے نقصان پہنچا رہا تھا۔ ندا یہی چاہتی تھی، اور اتنے بڑے آرڈر میں نقصان بھی پورا ہونے کی توقع تھی۔ فراز کی فیکٹری پہلے ہی معاشی بدحالی اور نقصان کا شکار تھی۔ اس آرڈر میں نقصان کے بعد یقیناً فراز دیوالیہ ہو جاتا۔ یہی ندا کا مشن تھا کہ فراز کسی قابل نہ رہے، اور دولت کے نشے میں ندا کے جذبات کا خون کرنے کی سزا اس دولت سے محرومی کی صورت میں بھگتے۔ مس بینش، یہ سارا مال آپ کا ہے، فراز نے گودام میں چاروں طرف بکھرے لیدر جیکٹس کے بنڈلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ندا نے ایک بنڈل کو کھلوا کر سرسری طور پر چیک کیا، پھر وہ فراز کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ مسٹر فراز، آپ سگریٹ بہت پیتے ہیں، پلیز سگریٹ مت پیا کریں، یہ بری عادت ہے، ندا نے فراز کے ساتھ چلتے ہوئے اس کی انگلیوں میں دہکتے ہوئے سگریٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا میرا سگریٹ پینا؟ فراز نے شوق نظروں سے ندا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً مسٹر فراز، یہ ایک بہت بری عادت ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، ندا نے کہا۔ مس بینش، آج کے بعد آپ مجھے سگریٹ پیتا ہوا نہیں دیکھیں گی، فراز نے فدا ہو جانے والی نظروں سے ندا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ندا کچھ دیر فراز کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں اس کے لیے اپنائیت اور محبت تھی، پھر ندا نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ فراز اس لائن پر چل نکلا تھا جس پر ندا اسے چلانا چاہتی تھی۔ ندا جاتے ہوئے فراز کے دل میں بینش کے لیے ایسی جگہ بنا دینا چاہتی تھی کہ فراز نادیہ سے شادی کے بعد بھی خوش نہ رہے اور بینش کا خیال دل سے نہ نکال سکے۔ دفتر پہنچ کر فراز نے بینش کے لیے کافی کہلوائی تھی۔ مس بینش، آپ پلیز اپنا واپس جانے کا پروگرام کچھ لیٹ کر دیں، چند روز تک میری شادی ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس شادی میں ضرور شریک ہوں، فراز نے تکلیف دہ گھونٹ بھر کر ندا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مسٹر فراز، میرا رکنا بہت مشکل ہے، ندا نے فراز سے کہا۔ مس بینش، پلیز میری خوشی کی خاطر آپ رک جائیں، اس دعوت میں آپ کی شرکت میرے لیے اعزاز کا باعث ہوگی، فراز نے ندا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ فراز کی نظریں ایک دم سے پھسل کر ندا کی گردن پر رک گئیں، لیکن بینش بخاری کی شفاف گردن دیکھ کر اس کے دل کو ایک انجانا دکھ ہوا۔ فراز نہ جانے کیوں بینش کی گردن پر ندا ہی کی طرح کا تل تلاش کر رہا تھا۔ یہ حرکت غیر ارادی طور پر فراز سے سرزد ہوئی تھی، پھر وہ دوبارہ بینش بخاری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسٹر فراز، آپ کی خوشی کی خاطر تو رکنا ہی پڑے گا، ندا نے عجیب سے انداز میں کہا۔ اس کی نظریں فراز کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ شکریہ مس بینش، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کی آمد پر، میں آپ کو اپنی والدہ اور باجی سے بھی ملواؤں گا، فراز نے مسکرا کر کہا۔ مس بینش، یہ کارڈ آپ کے لیے، فراز نے شادی کا کارڈ ندا کی طرف بڑھا کر کہا۔ یہ لمحات ندا کے دل پر چرخے لگا رہے تھے، لیکن اس نے فراز کو کوئی بات محسوس کرائے بغیر آہستہ سے کارڈ تھام لیا۔ یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ ندا نے فراز کے ہاتھ پر بندھی پٹیوں کو دیکھ کر پوچھا۔ پرسوں رات جل گیا تھا، فراز نے آہستہ سے مسکرا کر کہا۔ وہ کیسے؟ ندا نے حیرت سے پوچھا۔ بس چند قیمتی تصویریں جلنے لگی تھیں، انہیں بچاتے ہوئے ہاتھ جل گیا، فراز نے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ ایسی بھی کیا قیمتی تصویریں کہ آدمی اپنا ہاتھ ہی جلوا بیٹھے، ندا نے کہا۔ مس بینش، مجھے اس ہاتھ کے جلنے سے زیادہ ان تصویروں کے جل جانے کا دکھ ہے، فراز نے تکلیف دہ انداز میں کہا۔ آپ تو ان تصویروں کے لیے بہت جذباتی ہو رہے ہیں مسٹر فراز، ندا نے فراز کے چہرے کے تاثرات کو تیزی سے بدلتے دیکھ کر کہا۔ ایسا ہی ہے مس بینش، آپ جب گھر آئیں گی تو میں آپ کو وہ تصویریں دکھاؤں گا، فراز نے کہا، پھر ندا وہاں سے چل دی تھی۔ کچھ دنوں بعد ندا عفت کی دعوت پر اس کے خاوند کے ساتھ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے چلی گئی۔ عفت کا میاں کافی خوش مزاج اور ہینڈسم آدمی تھا۔ ندا صاحبہ، میں آپ کو پچھلے 3 برس سے جانتا ہوں اور آج مل رہا ہوں۔ عفت کو تو آپ کے بارے میں بات کرنے کا بہانہ چاہیے، ہم نے ایک دوسرے سے اپنے بارے میں اتنی باتیں نہیں کی ہوں گی جتنی ہم نے آپ کے بارے میں باتیں کی ہیں، عفت کے خاوند نے مسکرا کر کہا۔ عفت اپنے خاوند کی بات پر مسکرانے جا رہی تھی، ندا بھی مسکرانے لگی تھی۔ ویسے بھائی، آپ بہت خوش نصیب ہیں، ندا نے مسکرا کر کہا۔
وہ کیسے؟ عفت کے خاوند نے پوچھا۔ بھئی عفت جیسی خوبصورت اور محبت کرنے والی بیوی تو کسی خوش نصیب کو ہی مل سکتی ہے نا۔ ندا نے عفت کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بھئی یہ تو ہے، میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں سالی بھی بری نہیں ملی۔ عفت کے خاوند نے ندا کی طرف دیکھ کر کہا۔ جواب میں عفت اور ندا کھلکھلا کر ہنستی تھیں۔ پھر وہ لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد گرما گرم کافی منگوائی گئی تھی۔ کافی پیتے ہوئے بھی ان لوگوں کی خوشگوار گفتگو جاری رہی۔ گفتگو کے دوران ندا اچانک خاموش ہو گئی۔ عفت اور اس کے خاوند نے ندا کے رویے میں آنے والی تبدیلی پر ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جبکہ ندا کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ کر ہال میں اس طرف دیکھنے جا رہی تھی جہاں فراز نادیہ کے ساتھ ان لوگوں سے کافی فاصلے پر لگے ٹیبل پر آ بیٹھا تھا۔ ندا کچھ دیر فراز اور نادیہ کی طرف دیکھتی رہی۔ ندا کی نظروں کا پیچھا کرتے عفت اور اس کا خاوند بھی فراز اور نادیہ والے ٹیبل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عفت فراز کو پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی، جبکہ ندا ان دونوں سے لاتعلق فراز اور نادیہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ فراز سنجیدہ رہا جبکہ نادیہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر فراز سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ فراز کا جواب دینے کا انداز نہایت سنجیدہ تھا۔ ندا مسلسل ان دونوں کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی مستی بھری آنکھیں بھر آئیں۔ یہ میرا حق تھا، یہ میرا حق تھا، ندا دل ہی دل میں کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ نادیہ کو فراز کے ساتھ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ فراز سے لاکھ عداوت سہی، لیکن یہی وہ فراز تھا جسے ندا نے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ آج اسی فراز کو کسی اور کا ہوتا دیکھ کر ندا کا نازک دل کرچی کرچی ہو گیا۔ ندا آنسو ضبط کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ عفت اور اس کا خاوند حیرت سے ندا کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ویسے بھی اس وقت ندا میک اپ میں نہیں تھی اور اصل صورت میں فراز اسے فوراً پہچان جاتا، جبکہ ندا ایسا نہیں چاہتی تھی۔ فراز نادیہ کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا اور ندا ہال کے ایک طرف سے ہو کر باہر نکل گئی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، وغیرہ اگلی قسط میں۔